علی بھائی، اگلا سوال ہے، پاکستان میں یونیورسٹیز کے نیو کمر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سینئر کی جانب سے فولنگ کے نام پر انتہائی ہتک امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی فولنگ کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس طرح کی فولنگ کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ ہے ورڈکٹ میری طرف سے، اور آپ میں سے شاید جو لوگ یونیورسٹیز میں گئے ہیں انہی کو آئیڈیا ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں آئیڈیا یہ کتنی بری قسم کی فولنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر۔ ایون ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاسٹلس کے اندر بھی اس قسم کی فولنگ ہوتی ہے، بڑی فحش قسم کی فولنگ اور بڑی ہتک امیز قسم کی فولنگ۔ بعض لوگوں نے فولنگ کی وجہ سے یونیورسٹیز چھوڑ دی ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی۔ اب انسان ویسے حیران ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا خودکشی کر لی۔ سر، ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا دماغ پہ سوار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں دوسرے کو جا کے مار دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ تو اس قسم کی فولنگ کرنا نیو کمرز کے لیے تو آپ کو ایک سینئر کے طور پہ انہیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے میں کہوں گا ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، دعوت اسلامی ہو، جمعیت والے ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیو کمرز کو فولنگ سے بچاتے ہیں، چاہے وہ اسلامی یونیورسٹی ہو، انجینئرنگ یونیورسٹی ہو، باقی یونیورسٹیز ہوں۔ اس میں ان کا اپنا بھی غرض ہوتا ہے کل کو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، لیکن پھر بھی بڑی نعمت ہے۔ میں نے خود اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، میرے ہاسٹل میں جتنے عرصہ میں رہا ہوں، پورا سال 2 سال میں نے نیو کمرز اسٹوڈنٹ ساتھ اپنے رکھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ شروع میں تنگ کرتے تھے ان کو سینئرز۔ تو وہ پھر بعض اوقات لوگ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی فولنگ کرنا جس میں آپ اس کی ایسی تذلیل کر دیں اور فحاشی کو پروموٹ کریں، یہ بالکل حرام ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے یہ حرام ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو مؤمن مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے برے نام رکھیں، اور نہ مومن عورتیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کا فاسق ہونا یہ کتنی بڑی برائی ہے اس کے حق میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا بندہ فاسق ہے جو یہ حرکت کرتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو پھر اس طرح تو کوئی تکلیف نہیں دے گا کسی کو۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کی نافرمانی کا کوئی شخص ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اتنی چوڑی، جو یعنی گھاٹی گہرائی کے اعتبار سے، اس میں جہنم کی جا کے گرتا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا کلمہ نکال دیا اپنی زبان سے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موقوفاً ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بھی موجود ہے، موقوفاً بھی ہے، کہ کسی کو عیب مت لگاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو آر مت دلاؤ۔ اور پھر وہ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری حرمت اور عزت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کے۔ پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث، یوم النحر والا خطبہ، نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے حرام ہے کہ اس کی وہ حرمت کو پامال کرے، جس طرح کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ یعنی جس طرح ذوالحجہ کی، یوم النحر کی، قربانی کے دن کی اور مکے کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، ویسی حرمت ایک دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی ہے۔ تو لوگ تو نہیں خیال کرتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔
کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو مزاح ہے اسلام میں، مذاق اڑانا نہیں ہے. اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ہے، وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کسی شخص کا اگر کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے اس پہ حق نکلتا ہے نا تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو، قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسے اپنے جو دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈلوانے پڑیں گے، تب اس کی خلاصی ہوگی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں تو اس سے بھی آگے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع مال نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کی عزت پامال کی، کسی کا خون بہایا، ذہنی ٹارچر کیا کسی کو. تو قیامت والے دن وہ شخص آ کے کہے گا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنی اتنی نیکیاں اس کے بدلے لے لو، کیونکہ آخرت کے دن کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں. حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں. وہ نیکیاں کیا گناہ بھی بڑھانے شروع ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں تو ختم ہوئی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اور یہ انصاف کا معاملہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ ختم کر کے کہے گا اب اس سے بدلہ اتار. اگر جانور بھی بدلہ اتاریں گے تو انسانوں کا بدلہ نہیں دلایا جائے گا. تو لہٰذا یہ فولنگ کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو زبان سے ٹارچر کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تو اپنے لیے جہنم کمانے والی بات ہے. تو اس طرح کی یونیورسٹیز میں جتنی فولنگز ہو رہی ہیں، ویسے تو اب جب سے سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ یونیورسٹی سے ختم ہوا ہے اور تھوڑا سا پڑھائی کا کلچر عام ہوا ہے، اب کافی حد تک فولنگ کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی 100% نہیں ہوئی ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر چیک رکھے، کیونکہ بعض اوقات بڑا یعنی بے حیائی والے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں اور لوگ بڑے ڈسہارڈ ہوتے ہیں. میں نے بتایا خودکشیاں کی ہیں لوگوں نے یونیورسٹیز چھوڑ کے، اور پھر وہ بھی یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بیچارے کوئی اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہی بار بار لوگ فولنگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بیچارے وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے. ہر کوئی بندہ تیز ترار تو نہیں ہوتا، تو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یونیورسٹیز کے شروع کے کوئی 3-4 مہینے جو ہے نا، اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرواتے ہیں. خصوصاً جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے وہاں تو اب سینئرز جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو پھول دے کے بھیجتے ہیں کہ جی فلاں جا کے اس فلاں لڑکی کو جا کے پھول دے آؤ. اب مجھے بتائیں اب یہ حرکت یعنی وہ فلاں لڑکی اگر اس کی بھیجنے والی کی بہن ہو تو وہ یہ گوارا کرے گا کہ یہ حرکت کروائے؟ اس میں پھر بعض اوقات پھر معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آ جاتی ہے، شکایت ہو جاتی ہے، الٹا اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہ ہو اس کا نقصان ہو جائے، دشمنیاں پر اپنے لگ پڑتی ہیں، اور یہ معاملات پھر آگے سے آگے چلتے ہیں. لہٰذا میں تو یعنی یونیورسٹیز کا یہ جو فولنگ والا ایشو ہے نا جی، یہ اچھا ہوا سوال آیا، ہم نے اسے انٹرٹین کیا. اس کے حوالے سے بھئی آپ دیندار ہیں، دیندار نہیں ہیں، جو بھی ہے یہ معاملہ اللہ اور آپ کا ہے، لیکن جو حقوق العباد والا معاملہ ہے نا یہ اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا. لہذا دنیا میں بھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے غم نہ جائے، غصے کی کیفیت ہو، اور وہ بس انتظار کر رہے ہوں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہی ہوتا ہے نا. اب چلے ایک بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو ایک ضمناً اس میں بتا دوں، یونیورسٹیز میں فولنگ کے اندر وہ والے کام بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں جو آج کل مدرسوں میں مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو کے آ رہی ہیں، یہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک بندے کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے والی بات ہے. تو مدرسوں کے اندر بھی اس قسم کے بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور بڑا ایک یعنی دکھ کا معاملہ ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پہ بنوائی جائے، جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں،
یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا، کسی نے چوری چھپے بنائی ہیں، تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے، یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی ہے۔ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز اب آنا شروع ہوئی ہیں، یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں۔ میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جو ہے نا، ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے، اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس ولید بن عبد الملک والے چیپٹر کے اندر، جب خلفاء کا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکومتی عہدے دار ہیں، قاضی ہیں یعنی ججز، اور مذہبی پیشوا، اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے، وہ ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا، کیونکہ اردو ترجمے میں انہوں نے اس کو کھا ہی دیا ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا لکھا، انہوں نے کہا یہ سب کے سب قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چاند ایک کے۔ یہ 700 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی، ہوں کتنا کام چکیا ہوئے گا۔ اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں نا دوا جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دوران، یعنی جو علماء کرائم ہے، یعنی علماء سو کی بات کر رہا ہوں، عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ ارواح ثلاثہ کتاب ہے جس میں ارواح ثلاثہ 3 روح ہیں، 3 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں، دیوبند کے۔ اس میں حکایت لکھی ہوئی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا، اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، قاسم نانوتوی، یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں۔ یہ وہ والے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے، وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں۔ وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں، میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی نہیں سناتا، آپ کو جے پی جی لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، پھر ان کے سینے پہ عاشق صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں، عشق مجازی ہوئے گا، جس طرح مادو لال سہندہ بھی عشق مجازی ہے، ہندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس پہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ جو آپ ان کا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ چیز دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہ پبلکلی کر رہے تھے، پبلکلی اتنا ہی کر سکتے تھے نا، اگلا سٹیپ تو وہ چھپ چھپ آگے ہوتا ہے نا، پبلکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے نا، اس سے آگے تو پبلکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے۔ تو جتنا پبلکلی زیادہ سے زیادہ پاسبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا، اور اس سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے، یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ بریلویوں نے پرنٹ کیا ان کے بارے میں، یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا اپنے بارے میں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا آیا ہے۔ اب لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوا ہے، اگلی قسط جو ہے نا اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، مطلب میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں، اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ بھئی تجھے کون سا پتا چلا تھا کہ یہ ہو گیا۔ اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی، لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں۔ دوسری کس میں بیان کر دئیے یار، رہنے نہیں یار، وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں۔ چلے جی، بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے۔ اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو بیداری تھی نا،
کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں۔ جی 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 جی، وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا۔ اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں، جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا ہے۔ اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے۔ تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی۔ ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے، تو نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی۔ تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں، تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو، پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر۔ بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا، جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں، تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں، لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا۔ اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا، آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں۔ تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے، ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں فرینزک کروا رہے ہیں، یہ جی ویڈیوز ہی جعلی نکل رہی ہیں، واہ واہ۔ اور ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چہرہ میرا دھاڑ نیچے کسی اور کا لگا ہوا ہے، تو آپ جو چہرے سے بھی جو کچھ کر رہے ہیں، جو آپ یعنی اس سے اذکار کر رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، اس چہرے سے جو پھول جھاڑ رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، دھاڑ اگر کسی اور کا لگا ہوا ہے سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرے ایک مولوی کو دیکھیں، وہ تو اب اندر ہو گیا ہے، اس نے اپنے بابوں کو، مفتیوں کو بچانے کی خاطر کہہ دیا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان سے بھی تو یہ ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا۔ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں، ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ عصمت صحابہ کا رونا روتے تھے، اور آج یہ لوگ، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ باندری دے پیر جدو سڑن لگ دینا تو اپنے بچے پیروں تھلے دے لیندی، یعنی بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا دھوپ کی وجہ سے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے۔
تو جب ان مفتیوں نے دیکھا کہ مطلب ہماری عزت سٹیک پہ لگنے لگی ہے، انہوں نے پھر صحابہ کرام کا نام یوز کرنا شروع کر دیا. پنڈی میں ایک دیوبندیوں کا بڑا مفتی ہے. ویسے تو اب آلموسٹ ہر فرقے سے ہی لوگ نکل رہے ہیں، اور آلموسٹ اس کام پہ تو فرقوں کا اجماع ہو چکا ہے علماء کا، پبلک کا نہیں، علماء کا. تو اب لوگ کہتے نہیں علماء کی عزت نہیں کرتے. آپ عزت اہل حدیث کی بھی آئی ہیں، ان کی بھی ویڈیوز آئی ہیں، کوئی نہیں بچا، ساروں کی آ رہی ہیں. بہرحال اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، آئندہ کے لیے یہ لوگ محتاط ہو جائیں گے. وقتی طور پہ یہ فتنہ تھمے گا انشاءاللہ تعالی. اور اب جو یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، کیمروں کی طرف جا رہے ہیں، گورنمنٹ نے جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی پوری زندگی کی سزا ہے جیل کے اندر، اتنی بڑی سزا ہے. ویسے اسلامی شریعت تو نافذ ہو، میری ویڈیو بھی ڈیٹیل آ چکی ہے، اس میں تو ان کو قتل کیا جائے گا جو یہ ایسے عمل کر رہے ہیں. اور مفعول بھی اگر رضامند تھا تو دونوں قتل ہوں گے، اور اگر صرف فاعل نے زبردستی کیا ہے تو صرف اسے قتل کیا جائے گا. جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. قوم لوط والا عمل مدارس میں، اور مفتی عزیز الرحمان سکینڈل کے نام سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو فولنگ سے بات شروع ہوئی تھی تو یہاں تک چلی گئی. چونکہ میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی، جو بھی کرنٹ افیئر چل رہے ہوتے ہیں میں ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. کہتے ہیں نا جی موضوع نہ بنایا کریں، ویسے راہ چلتے بات ہو جائے. یہ بھی ایک علماء کا ہوتا ہے کہ آپ جمل صفین نہروان کو موضوع نہ بنائیں، ہاں راہ چلتے کو حدیث بیان کر دیں. انبیاء کرام کی جو اجتہادی خطائیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں ان کو موضوع نہ بنائیں، ہاں تلاوت کے دوران کبھی ترجمہ تفسیر کلاس میں آ جائے تو اس طرح بیان کر دیں. تو سر آج میں نے آپ کو موضوع نہیں بنایا، موضوع تھا یونیورسٹیز کی فولنگ. تو راہ چلتے ہوئے آپ نے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو فول بنایا ہوا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے جو لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا اور کثرت سے ہوتا تھا. میں نے جب عیدی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ ان کے دفاع میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی ایک مدرسے کو آپ کلین چٹ دے سکتے ہیں، کثرت میں ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ، یہ لوگ برا مان گئے تھے. تو حافظ ابن کثیر نے تو لکھا ہے کہ یہ سارے علماء، سارے قاضی، ساری حکومتی مشینری، یعنی آج کل کے سارے بزرگان دین اس زمانے میں مبتلا ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچا لے. اندازہ کریں، وہ تو انہوں نے تو سارے کہا اللہ ماشاء اللہ، یعنی تھوڑے سے لوگ بچے میں، کثرت کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ حافظ ابن کثیر پہ کیا فتویٰ؟ یہ کوئی حافظ ابن کثیر نے تو میری ویڈیوز دیکھ کے تو یہ نہیں تاریخ ابن کثیر میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو پہلے کی لکھی ہیں. اور اس سے بڑی بےایمانی دیکھیں، جنہوں نے نفیس اکیڈمی والوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ ہی آدھے اس میں سے کھا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور وہ جس میں وہ لکھا ہوا تھا نا کہ اپنے بچوں کو سفر کے دوران ان مولویوں سے بچا کے رکھے، تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ترجمہ کر دیا اس کا، وہ لکھے ہی نہیں جو انہوں نے عربی لکھا سی. لاواں گے اسی عربی بھی لائیں گے بھارت. یہ کہتے ہیں نا عربی والا دیو سانو جی، البدایہ دا عربی والا تو دیں گے، تسی یہ پڑھ کے سنا دیو اپنی پبلک دے سامنے. جس طرح احمد دیداد نے کہا تھا نا جیمی سویگارڈ سے کہ انجیل میں ایسی ایسی ولگر باتیں ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر چونکہ ٹیمپرڈ ہے، کہ تم یہ 5000 کے مجمع میں وہ پڑھ کے سنا دو اور بتاؤ کہ اللہ کا کلام اس طرح کا ہوتا ہے. تو بڑا وائٹ کرتا رہا، پھر وہ تنگ آ گیا جب اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ بڑی تیزی تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی رنگ فاق ہو رہا ہے کہ یار اتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے بتا دو. اور یہ حافظ ابن کثیر کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر نے خود لکھا ہے، انہیں نقل نہیں کیتا کسی کو کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں سے، نہ وہ کہتا ہے میں اپنے زمانے میں دیکھ لیا. آج حافظ ابن کثیر دی ایک ضرورت ہے، ایسے حافظ ابن کثیر دی جو آج دے زمانے کرے. تو وہ کام یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتہم عالیہ، فیس بک مدہ ذلہ کر رہا ہے ان کی جگہ پہ، اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو، مقصد یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جی علماء کی بدنامی ہو رہی ہے، اس طریقے سے باقی لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں کہ یہ جتنی پورن ویڈیوز ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، ٹاپ پہ ہے پاکستان، تو پاکستان کا اسلامی تشخص پامال ہو رہا ہے. بھئی آپ خود تشخص پامال کر رہے ہیں، رپورٹیں تو بالکل درست ہیں کہ دیکھی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایسا کام نہ ہو. یعنی جو غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے ہائی لائٹ کی ہے. واہ واہ واہ. تو اس طرح تو آپ کبھی بھی، یہ وجہ ہے کہ آپ ترقی نہیں کر سکے. ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں.
غلطی نکالنے والے کو یہ نہیں کہتی ہیں کہ تو میری غلطی کیوں کڑی، اس لیے ہم لرن نہیں کر رہے. میں اس لیے کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. جو لوگ حکومتی وزراء کے اوپر یا ریاستی اداروں کے اوپر جائز کرٹیسزم کرتے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں اس کو سننے کا. اس کے بغیر آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. آپ کی اصلاح آپ کے چاپلوس لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونی جنہوں نے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو پکچر پیش کرنی ہے، بلکہ آپ کے مخالفین کی باتوں سے ہوگی. میں نے جو اتنا لرن کیا ہے وہ اپنے مخالفین کی وجہ سے کیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی لرننگ ہوئی ہے، پتہ چلا کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں ایسے، اس کو ایسے امپروو کرنا ہے، وقت کے ساتھ امپروو کیا. لیکن اگر آپ اپنے آنکھیں کان یہ سب کچھ بند کر لیں گے پھر آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال یہ فولنگ کرنا حرام ہے جی، یونیورسٹیز میں ہو، مدارس کے اندر جو ہے وہ تو اللہ معافی دے، وہ تو یونیورسٹی میں تو 3 مہینے کے لیے فولنگ ہوتی ہے، یہاں تو 3 سال فولنگ ہوتی رہی ہے. یہ جو مفتی صاحب کی ویڈیو تھی، تو فولنگ تو ساری جگہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، پوری امت کو محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ.